بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس رب کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ کا اردو ٹیچر ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور جو ہمارا آج کا عنوان ہے وہ ہے نثر۔ اردو ادب کے حوالے سے ہے کہ نثر میں آپ فرق جان سکیں۔ نثری تحریر میں یہ عنوان ہے کہ نثری تحریر میں فرق کرنا، یعنی نثر تحریر یعنی تحریر کی جمع ہے، تحریر یعنی تحریر کی جمع۔ تحریر کہتے ہیں لکھائی کو، نثر کہتے ہیں۔ یہ ہم آج جانیں گے، اب اس میں جو فرق ہے وہ کیا ہے وہ بھی آج ہم آپ کو سکھائیں گے۔ تو نثر کیا ہے؟ نثر آج ہم آپ کو سکھائیں گے۔ نثر ہے کہ ایسی تحریر لکھائی کو کہتے ہیں، ایسی لکھائی کو کہتے ہیں جس میں جو ہم عام بول چال یعنی بات چیت کرتے ہیں، بات چیت کے انداز میں جو باتیں لکھی جاتی ہے اس کو ہم نثر کہتے ہیں۔ دوسری تعریف، مختلف تعریفیں کی گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں نا جو وہ حصہ جو نظم نہ ہو اس کو بھی نثر کہتے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں بکھرے ہوئے حروف یا وہ عبارت جو لکھی گئی ہو اس کو بھی کہتے ہیں تحریر۔ تو یہ مختلف تعریفیں ہیں جو ایسی جو عام بول چال کے انداز میں ہم لکھتے ہیں اس کو نثر کہا جاتا ہے، یا وہ عبارت جو نظم نہ ہو اس کو بھی نثر کہا جاتا ہے۔ تحریر کی جمع لکھائی، یعنی اس کے معنی ہے لکھائی، لکھا۔ آپ نے اس کے تحریر، نثری تحریر مختلف قسم کی ہوتی ہے، اور ہر قسم کا انداز اور مقصد اور زبان ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ یعنی آپ اس میں فرق کس طرح جانیں گے؟ یہ اس کا جو قسمیں ہیں وہ مختلف قسم کے، اس کا انداز اور مقصد اور زبان ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ جس طرح اردو میں دیکھیں نا، اردو میں آپ کو، اردو ادب میں آپ کو کہانیاں ملے گی، مضامین ملیں گے، درخواستیں ملے گی، خط ملے گا، اس طرح ناول ہے، اس طرح مختلف قسم کی اور بھی اس طرح چیزیں جس سے اردو ادب سے وابستہ ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ یہ فرق کن بنیادوں پر ہے، وہ آج ہم جانیں گے۔ تو فرق مندرجہ بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ وہ پہلا ہے مقصد کے حوالے سے، وہ فرق کہ نثری تحریر میں جو پہلا فرق ہے وہ مقصد، کس مقصد کے ذریعے یہ تحریر لکھی جاتی ہے اردو نثر میں۔ اردو نثر یہ اردو کا ادب کا اہم حصہ ہے، اور اس میں آج جو پہلا فرق ہے وہ مقصد کے حوالے سے ہے، یعنی جو پہلا قسمیں ہیں اس کی، وہ مقصد کے حوالے سے کیا کیا فرق ہے وہ آج ہم سیکھیں۔ پہلی ہے اس طرح، اس میں کچھ تحریریں، یعنی اردو نثر میں، اردو میں جو تحریر لکھائی ہوتی ہے، بعض تحریر ایسی ہوتی ہے جو آپ کو معلومات دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جو آپ کو معلومات دیتی ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو معلومات دے۔ جس طرح مضامین ہے یا جس طرح مضمون ہے، وہ آپ کو معلومات دیتی ہے کسی شخصیت کے بارے میں، کسی ایک نئی چیز کے بارے میں، یا وہ موبائل ہو سکتی ہے یا کمپیوٹر یا دور جدید کا وہ نئی چیز ہو، اور اس کے بارے میں آپ کو معلومات دیتی ہے، یا کوئی شخصیت یا کوئی چیز یا کوئی ادارہ ہوا اس کے مطابق۔ اس طرح بچے اسکول کے بارے میں لکھتے ہیں مضمون، تو اس کے بارے میں معلومات جو لکھی جاتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اسی تحریر مضمون کہلاتی ہے۔ تو پہلا فرق کیا ہے کہ بعض تحریریں وہ معلومات دینے کے استعمال ہوتی ہے۔ نمبر دو ہے، کچھ تحریر ایسی ہوتی ہے جو انسان اپنے جذبات کے اظہار کے لیے لکھتے ہیں،
کہ دوسرے سے اس کا کیا جذبہ ہے اور اس کے لیے کیا جذبہ رکھتے ہیں، اس کے اظہار کے لیے لکھتے ہیں۔ مثلا خط سے جذبہ وہ خوشی کا ہو سکتا ہے، وہ غم کا ہو سکتا ہے، وہ اس کا اظہار کرنے کے لیے وہ اپنے دوست کے نام، رشتے داروں کے نام وہ خط لکھتا ہے اور اسی میں اپنے جذبے کا اظہار کرتا ہے۔ مثلا ہوتے ہیں نا، میں ہوتا ہے کسی کو اب دوست ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے، اس کو کامیابی کی مبارکباد خوشی ہے، عید کا موقع ہے، اس کی مبارکباد کے لیے۔ اس طرح رشتے دار مثلا کسی کا والد صاحب ہے، اس سے اظہار محبت کے لیے اور زیادہ کہ اس سے کچھ چیزیں مانگنے ہوتے ہیں نا، اس کے لیے بھی ہوتے ہیں، تو اس کے اظہار کے لیے بھی جو تحریر لکھی جاتی ہے اس کو ہم خط کہتے ہیں۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ بعض کچھ تحریر ایسی ہوتی ہے جو ہمیں تفریح کے لیے، سبق دینے کے لیے استعمال اور وہ لکھے جاتے ہیں۔ کچھ تحریر ایسی ہوتی ہے جس کا مقصد بچوں کو سبق دینا ہوتا ہے، ایک نتیجہ دینا ہوتا ہے تاکہ وہ اس تحریر سے کچھ سیکھ سکے۔ وہ ان کو ایک کہانی کی صورت میں لکھا جاتا ہے، تحریر کیا جاتا ہے، تو اس کو جیسے کہانیاں ہوئی نا، ایک مقصد کیا ہے، جیسے کہانی کا مقصد کیا ہے، اس کو ایک سبق دینا ہوتا ہے، تو یہ ہے مقصد کے حوالے سے۔ بعض ہوتے ہیں انداز بیان کے لحاظ سے فرق۔ دوسرا فرق کیا ہے کہ بیان کرنے کا جو انداز ہے اس میں فرق کیا ہے۔ جس طرح کہانی ہے نا، کہانی میں آپ کو واقعات ملیں گے، واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا کہانی میں، اور کہانیاں میں واقعات بیان کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں کرداریں ہوتی ہے، تب جا کر ایک وہ مکمل کہانی بن جاتی ہے۔ عنوان ہوتا ہے، عنوان کے پھر مطابق کرداریں ہوتی ہے اور کردار پھر وہ اس واقعات پر اپنا وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے سنا ہوگا، جس طرح مشہور کہانیاں ہیں، جس طرح پیسہ کوا کردار ہے، اس کوے کا اتفاق میں برکت ہے، تو کردار ہے اس میں بوڑھے کے سان کا اور اس کے بیٹوں کا۔ تو انداز بیان کا مقصد کیا ہے کہ اس میں کہانی میں واقعات ہوتے ہیں اور کرداریں ہوتی ہے۔ اسی طرح مضمون پر آ جائے تو مضمون میں جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ خیالات لکھتا ہے یا دلائل پیش کیے جاتے ہیں، یعنی اس چیز کے متعلق اپنے خیالات جتنے بھی اس چیز کے متعلق، وہ شخصیت ہو سکتی ہے، وہ ایک چیز ہو سکتی ہے، وہ جگہ ہو سکتی ہے، اس کے خیال سے حوالے سے وہ خیالات پیش کرتا ہے یا دلائل پیش کرتا ہے، ثبوت دیتا ہے، تو وہ مضمون کی شکل میں دیتا ہے۔ بات ہوتے ہیں نا، جس طرح خط میں نے پڑھا تو خط میں بھی پیغام رسانی کے ذریعہ ہے، اس سے دوسروں کو پیغام بھیجا جاتا ہے، یا اس کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے درخواست ہے۔ درخواست میں کسی سے کوئی التجا ہے مدد کرنے کی درخواست ہوتی ہے۔ اس طرح مکالمے میں جس طرح افراد کے درمیان کسی عنوان پر گفتگو بات چیت ہوتی ہے، تو یہ انداز بیان کرنے کا وہ فرق ہے۔ اب آتے ہیں زبان کا فرق۔ زبان کا فرق یہ بعض تحریروں میں رسمی تحریر، ایک رسمی ہوتی ہے اور دوسرا غیر رسمی۔ رسمی تحریر وہ ہوتی ہے جس کی زبان سنجیدہ ہوتی ہے۔ رسمی وہ ہوتی ہے جو سرکاری اہلکار یا سرکاری دفاتر کو لکھی جاتی ہے، تو اس کی زبان سنجیدہ ہوتی ہے، یعنی وہ اس میں کوئی مذاق نہیں کیا جاتا، اس کو سنجیدہ طور پر لیا جاتا ہے، ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ اور شائستہ مطلب خوبصورت زبان، ایسے الفاظ زبان کیے جاتے ہیں تاکہ جو افسر اعلیٰ ہو یا بڑے عہدیدار ہو اس کو لکھے جاتے ہیں
ظاہر جب سنجیدہ بات ہوتی ہے تو وہ خوبصورت سے پاس نہیں خوبصورت ہوتا ہے کہ دوسروں کو متاثر کر سکے نا. اور جو غیر رسمی تحریریں ہیں جو آپ اپنے دوست رشتہ داروں وغیرہ کو اس طرح خطوط ہوتے ہیں اسی غیر رسمی وہ ہوتے ہیں جس میں آپ رشتہ داروں کو لکھتے ہیں خط ہوتے ہیں نا. اس کی زبان کیسے ہوتی سادہ اور دوستانہ سادہ سے زبان ہوتی ہے جس طرح ہم عام زندگی میں بات چیت کرتے ہیں دوستوں یا رشتہ داروں سے اسی انداز پر منحصر ہوتی ہے اور وہ کی جاتی ہے. اس کے بعد ہے ساخت کے لحاظ سے فرق. ساخت یعنی بناوٹ کے لحاظ سے وہ نہ صرف تحریر میں جو چوتھا فرق ہے وہ ہے ساخت کے لحاظ سے. جس طرح خط میں دیکھتے ہیں اس کی ساخت کس طرح ہوتی ہے وہ ڈھانچہ وہ بناوٹ کس طرح ہوتی ہے. ساخت وہ بناوٹ یا ساخت وہ جسے کہتے ہیں نا جس طرح خط ہے تو خط کا طریقہ کار کس طرح ہوتا ہے کہ آغاز ہوتا ہے جس طرح شروع میں اس کا کہ لکھنے والا اپنا پتہ لکھے گا پھر تاریخ پھر جس سے مخاطب ہے اس کو آدابی کلمات سے مخاطب کرنا ہے سلام کرنا ہے تو یہ آغاز ہے. پھر ہے متن ہے جو جس کو نصب مضمون کہتے ہیں نا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے اس میں وہ پیغام ریکارڈ کرتا ہے وہ پیغام لکھتا ہے پھر آخر میں وہ اختتام کرتا ہے آخر میں وہ اپنا نام وغیرہ یا آخر میں سلام بیچتا ہے. تو یہی طریقہ کار. اس طرح کہانی کا بھی ہے. کہانی کی شروعات کس طرح ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے. آپ کہتے ہیں نا ایک دفعہ کا درمیانی حصہ میں جس طرح وہ واقعہ بیان کرتا ہوں آخر میں وہ نتیجہ یا وہ انجام بیان کیا جاتا ہے کہ کہانی میں کیا ہوا اس سے ہم نے کیا نتیجہ حاصل کیا. اسی طرح مضمون میں بھی یہ فرق ہے کہ آغاز میں ہم کسی چیز کا تعارف یا کوئی شخصیت ہو کوئی چیز ہو اس کا آغاز میں اس کی تعریف بیان کرتے ہیں پھر تفصیل درمیانی جو حصہ اس میں تفصیل وضاحت کی جاتی ہے. جس طرح وہ شخص وہ شخصیت ہو یا چیز ہے اس کی وہ خوبیاں خامیاں بیان کی جاتی ہے یا شخصیت ہو اس کا وہ کارنامہ بیان کیا جاتا ہے اور نتیجہ آخر شامل ہوتا ہے. پھر نیچے اختتام میں کیا لکھتے ہیں شخصیت ہو تو اس کا زندگی سے ہمیں کیا سبق ملا یا وہ چیز ہے اس کا صحیح استعمال کیا ہے وہ کیسا کرنا چاہیے. تو یہ چند وہ فرق ہم نے بیان کیا. مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کی وجہ سے آپ نثری تحریر میں اوپر جان چکے ہوں گے اور جس کو دیکھ کر آپ پھر ذہن میں یہ رکھ کر آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ حصہ کہانی کا ہے یا مضمون کا ہے یا خط کا ہے یا درخواست کا ہے وہ اسی مقصد کی خاطر آپ کر سکیں گے. والسلام.